امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں ہلاکتوں کی شرح افغانستان سے بھی زیادہ۔ پاکستان میں میڈیا مشکلات سے دوچار، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور ممبئی کی کچی آبادی دھاروی، جہاں کباڑ کروڑوں کا کاروبار ہے۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360، میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ شروع کریں گے مشرق وسطیٰ سے، جہاں اسرائیل اور غزہ کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، جس سے امن کوششوں کو آگے بڑھانے کا امکان بھی مزید کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ لڑائی میں اب تک 1 اسرائیلی اور 6 فلسطینی کم از کم ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 5 کا تعلق مسلح تنظیموں سے بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس نے ملک کے جنوبی علاقے میں کم از کم 400 راکٹ داغے ہیں۔ جواب میں اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی پٹی میں حماس اور اسلامی جہاد تحریک کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ لڑائی کا آغاز اتوار کو ہوا، جب اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں داخل ہو کر حماس کے ایک کمانڈر سمیت کئی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ امریکہ نے تشدد کے واقعات کے لیے حماس کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ مصر کے ساتھ مل کر اس تازہ لڑائی کے خاتمے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اور اب ایک حیران کن حقیقت، افغانستان میں ہر سال اتنے لوگ فائرنگ کے واقعات میں ہلاک نہیں ہوتے جتنے کہ امریکہ میں۔ یہ نتیجہ پیش کیا ہے یونیورسٹی آف واشنگٹن نے گن وائلنس سے متعلق اپنی تازہ ترین رپورٹ میں۔ اس کی تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے نیلوفر مغل سے۔ نیلوفر، کیا صورتحال ہے امریکہ میں گن وائلنس کی اوور آل؟ سارا، ہر سال یونیورسٹی آف واشنگٹن گن وائلنس یا آتشی اسلحے سے ہونے والی اموات پر ایک رپورٹ جاری کرتی ہے، جس میں امریکہ میں گن وائلنس سے ہونے والی اموات کی شرح کا موازنہ دنیا کے دیگر ملکوں سے کیا جاتا ہے۔ اس سال جو یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس میں ایسے موقع پر جاری کی گئی ہے جب کیلیفورنیا میں ہونے والی ماس شوٹنگ ہوئی ہے، جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے۔ اور 2017 کی صورتحال پر چند دن پہلے سامنے آنے والی اس رپورٹ کے مطابق اقتصادی طور پر دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں امریکہ گن وائلنس میں ہونے والی اموات کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ سنگاپور میں ہر کروڑ میں سے 2، جاپان میں 7، انگلینڈ میں 6، جبکہ امریکہ میں 443 افراد گن وائلنس سے ہلاک ہوئے۔ اس طرح اگر امریکہ کا موازنہ جنوبی ایشیائی خطے سے کیا جائے تو بھارت میں سال 2017 میں گن وائلنس سے ہر کروڑ لوگوں میں سے 73، پاکستان میں 57 اور بنگلہ دیش میں 7 ہلاک ہوئے۔ اور اگر موازنہ جنگ زدہ افغانستان سے کیا جائے تو افغانستان کی 396 ہلاکتوں کے مقابلے میں بھی امریکہ کی شرح زیادہ تھی۔ اور امریکہ میں 2 ہفتوں میں بڑے پیمانے پر ہونے والی شوٹنگ کے 2 واقعات سامنے آئے ہیں۔ پہلا پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ کے ایک سینیگاگ میں اور دوسرا لاس اینجلس کے قریب علاقے کے ایک بار میں۔ نوجوان نسل کو اس طرح کے واقعات اور ان کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ آئے دن ہونے والے بڑے پیمانے کی شوٹنگز کے ان زندگیوں کا معمول بن جانے پر امریکی کیا کہتے ہیں، اس بارے میں دیکھیے یہ رپورٹ۔ روشن شمعوں کے ساتھ دعائیہ تقریبات کے ایسے مناظر اب امریکہ کا معمول ہیں۔ 2017 میں لاس ویگس نیواڈا میں میس شوٹنگ میں زندہ بچ جانے والی کیلا سنفورڈ کے لیے کیلیفورنیا کے شہر تھاؤزنڈ آکس میں ہونے والی شوٹنگ ایک ڈراؤنے خواب کو پھر سے دیکھنے کے مترادف تھی۔ اس واقعے نے میری خوفناک یادوں کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ یہ لوگ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کیلا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میس شوٹنگ ان کے گھر کے اس قدر قریب بھی ہو سکتی تھی۔ ایسی خبر سننا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ یہ معمول ضرور بن جاتا ہے۔ میں کہیں بھی جانے سے پہلے اب 2 مرتبہ سوچتی ضرور ہوں۔ کیلیفورنیا کے ایک بار، پینسلوینیا کی ایک یہودی عبادت گاہ اور ٹیکساس کے ایک اسکول میں ہونے والی بڑے پیمانے کی تمام شوٹنگز ایک ہی سال کے دوران ہوئی۔ مستقل خوف کے سائے میں رہنا دہشت گردی ہے، اسے ہی دہشت گردی کہتے ہیں، اور میرے خیال سے اسے یہی کہنا چاہیے۔ ہم اپنے ہی ملک کی سرحدوں کے اندر خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی بچوں کی سلامتی کے لیے فکر مند گریس فشر لاس اینجلس میں ہونے والی شوٹنگ کے مقام پر گن کنٹرول کے خلاف ایکشن کے مطالبے کے لیے موجود تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر سے ایک میس شوٹنگ ہو گئی۔ یہ انتہائی نفرت انگیز ہے۔ جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں متاثر ہونے والے بچوں اور والدین کی جگہ خود کو رکھ کر محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ان کے لیے اپنے بچے کو رات کو شب بخیر کہہ کر سونا اور آنکھ کھلنے پر علم ہونا کہ اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا کتنا تکلیف دے رہا ہوگا۔ یہ سب ٹھیک نہیں۔ والدین اور بچوں کو اب اپنے اسکول کی عمر کے بچوں سے ماس شوٹنگز کے موضوع پر بات کرنی پڑ رہی ہے، بتانا پڑ رہا ہے کہ ایسا ہونے کی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے اس مسئلے کے کئی رخ ہیں اور اس کے حل کے لیے بھی کئی پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تاہم یہ کہنا کہ گنز مسئلے کا حل نہیں، صرف ایک بہانہ ہے۔
एक ऐसे वक्त जबकि अमरीकी मैस शूटिंग से निपटने के लिए एहतियात और एक्टिविज्म का सहारा ले रहे हैं। वो अपनी जिंदगियों के इस नई हकीकत के लिए खुद को ढालने के तरीके भी तलाश कर रहे हैं। इनमें से बहुत से ये तरीके अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। एलिजाबेथ ली की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये है अमेरिका में जिंदगी की एक तल्ख हकीकत। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग से अब तक रिकॉर्ड 44 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। 3 मुख्तलिफ मकामात पर भड़कने वाली आग रियासत की तारीख की बदतरीन आग करार दी जा चुकी है। रियासत में गवर्नर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सदर ट्रंप ने आग को एक बड़ी आफत करार देते हुए रियासत के लिए विफाकी फंड जारी कर दिए हैं। अगरचे 2 रोज पहले उन्होंने रियासती ओहदेदारों को जंगलात मैनेज करने में नाकाम करार देते हुए मदद रोकने की धमकी दी थी। अब तक 2 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा आग की लपेट में आ चुका है। 7,000 से ज्यादा इमारतें जलकर तबाह हो गई हैं, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। पाकिस्तान के माली बहरान में मदद के लिए IMF के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान में इस वक्त जारी हैं। हुकूमत और IMF के ओहदेदार किन मामलात पर गौर कर रहे हैं, इसकी तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें बर वक्त पढ़ने को मिलेंगी। पाकिस्तान में मीडिया एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सहाफ़ी 1 माह से अपने काम के बजाय एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। 4 नामवर सहाफ़ियों और एंकर्स को या तो माली मुश्किलात की बुनियाद पर बर्खास्त कर दिया गया है या वो खुद नाकाबिल कबूल शराइत की बुनियाद पर चैनल से अलहदा हो गए हैं। इनमें तलत हुसैन, मुर्तज़ा सोलंगी, नुसरत जावेद और मतीउल्लाह जान नुमाया नाम हैं। इनके अलावा कई कॉलम निगारों और तज्जियाकारों की तनख्वाहें भी बंद कर दी गई हैं। वक्त न्यूज़ ऑफ एयर हो चुका है, जबकि कोहिनूर टीवी ने मुलाजमीन को 1 माह का नोटिस दे दिया है। दीगर न्यूज़ चैनल्स और अखबारात से सैकड़ों सहाफ़ियों और मुलाजमीन को बरतरफ किया जा चुका है और यह सिलसिला भी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। बाज़ चैनल्स ने अमले की तनख्वाहों में 30% तक कटौती कर दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक तमाम सरकारी इदारों को मीडिया हाउसेस के वाजिबात अदा करने का हुक्म दे दिया गया है। तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया की, उसके बारे में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंगी से, जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका में हमारे कॉलीग भी रह चुके हैं। मुर्तज़ा सोलंगी, वेलकम टू व्यू 360। पहले तो हमारे नाजरीन के लिए अगर आप थोड़ा समराइज कर सकें कि क्या हो रहा है, क्या वजह है, माली मसाइल हैं, सेंसरशिप इशू है, क्यों सहाफ़ियों के साथ ऐसे हो रहा है? मेरे ख्याल में ये तमाम जो अवामिल हैं उनका ये मजमुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि माली मुश्किलात यकीनन दरपेश हैं मीडिया हाउसेस को, और उसमें उसकी एक जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो हुकूमती जो इश्तिहारात थे, वो चाहे प्रिंट के हों या टेलीविज़न के हों, वो अचानक उनमें बड़ी हद तक कमी लाई गई है और ये हुकूमत का एक फैसला है। उसके पीछे वो जो कुछ भी कहते हों, लेकिन आपको एक सिनर्जी नज़र आती है कि इस मुल्क के मुक़्तदर हल्के और मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि जितने कम इदारे होंगे मीडिया के, उतना उनके खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो भी कम होंगी। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि हुकूमत ने इश्तहार एकदम से कम कर दिए। अब ऑन वन साइड जो मीडिया है पाकिस्तान का, वो एक कारोबार है, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक कारोबार चल रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी क्यों है कि वो इस कारोबार की मदद करे, वो और कारोबारों की मदद तो नहीं कर रही? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका काम कारोबार में मदद करना नहीं है, और हुकूमतों ने और तमाम और जो बिजनेसेस भी जो इश्तिहारात देते हैं वो किसी को मदद करने के लिए नहीं देते, बल्कि वो अपनी तशहीर के लिए ही देते हैं। और ये इश्तिहारात का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। आप ये देखें कि कुछ इदारों को वो इश्तिहारात दे भी रहे हैं, तो मामला ये नहीं है कि वो इश्तिहार किसी की मदद के लिए दे रहे हैं। जो बुनियादी बात है वो ये है कि खुद जो रियासत है वो रेगुलेटर भी है, उन्होंने ही इन मीडिया हाउसेस को लाइसेंसेस दिए हैं, तो ये खुद रियासत की जिम्मेदारी थी ये देखना कि ये इदारे अपने तौर पर इस काबिल भी हैं कि वो चलें या ना चलें। अच्छा ये बताइए, अब एक तरफ रेवेन्यू सोर्सेज जिस तरह आपने कहा कि लिमिट अब हो गए हैं और कारोबार अच्छा चल रहा है या नहीं, इसको देखना कम से कम रियासत की जिम्मेदारी है। एक तरफ तनख्वाहें कट रही हैं, दूसरी तरफ चैनल वाले जो हैं वो एयरलाइन सामने लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पैसा कहीं ना कहीं तो उनके पास है, सहाफियों को नहीं दिया जा रहा क्या? पाकिस्तान के जो मीडिया माहौल है उसको अगर आप देखेंगे
تو اکثر جو میڈیا مالکان ہیں ان کا کام صرف میڈیا نہیں ہے، ان کے اور بہت سارے بزنسز ہیں، اور وہ اپنے جو میڈیا میں جو لاسز ہیں وہ باقی جو بزنسز ہیں ان میں ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ میڈیا کو اپنے کلاؤڈ کے لیے، اثر و نفوذ کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، تو وہ کسی طور پہ بھی گھاٹے کے سودے میں نہیں ہے۔ یہ البتہ ضرور ہوا ہے کہ اس وقت ان تمام لوگوں کی، بزنس ہاؤسز کی، میڈیا ہاؤسز کی، مقتدر حلقوں کی اور حکومت کے مفادات ایک طرح سے ان کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے، اور اس کا فائدہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کہ ناپسندیدہ ہیں، جو کسی طور پہ بھی جو تنقیدی آوازیں ہیں اس وقت ملک میں، ان کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ان پر جو ہے بجلی زیادہ گری ہے، اور یہ آپ کو تمام میڈیا ہاؤسز میں نظر آئے گا۔ اور ایک مرتضی سولنگی ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور پاکستان میں میڈیا کی آزادی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم اپنی ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی آپ کے لیے خصوصی ایک سیکشن ہم نے قائم کیا ہے جس کا نام ہے ناقابل اشاعت۔ آپ اس سیکشن کو پڑھ سکتے ہیں اور مختلف جو صحافی ہیں اور میڈیا ہاؤسز سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں وہ اس موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، ان کا نقطہ نظر آپ جان سکتے ہیں، اور آپ کو بہت ڈائیورسٹی اور بہت ویرائٹی ملے گی اس ناقابل اشاعت جو سیکشن ہے اس میں، مختلف ویوز کی، مختلف نظریات کی۔ لیکن اس وقت پاکستان میں میڈیا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے جرنلزم کے جو طالب علم ہیں وہ کیسے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو اپنا مستقبل کیسا دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہی سوال لے کے نکلے ہمارے نمائندہ مرتضی ظہری بلوچستان یونیورسٹی کے کیمپس پر۔ وہاں طالب علموں کا اور اساتذہ کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کانفرنسوں سے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ وزراء اور سلک شریف خاندان بلوچستان یونیورسٹی کے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن سے مہا بشیر اپنی صحافتی کریئر کا آغاز تو کر رہی ہیں، مگر وہ پاکستان میں میڈیا کے مختلف اداروں سے صحافیوں کی برطرفی کی خبروں کو اپنے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتی ہیں۔ مجھے تو نا امیدی نظر آ رہی ہے کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ رکھتی ہوں اور مجھے فائنینشلی بہت زیادہ پرابلم ہے، فیلڈ میں جگہ نہیں ہے، تو مجھے تو اپنا فیوچر بالکل نظر نہیں آ رہا ہے اس فیلڈ میں۔ انتظامیہ کے مطابق رواں سال کے آخر تک یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے 50 سے زائد طالب علم ڈگری حاصل کریں گے۔ ان طالب علموں کا کہنا ہے کہ ان کے والدین نے ان کی تعلیم پر اس لیے پیسہ خرچ کیا کہ وہ مستقبل میں بڑے صحافی بنے، مگر صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم اچھا کام کریں گے تو اوپر نکل ہیں کہ ماسٹرز کرنے آئے تھے، 2 سال میں ماسٹر کر لیں گے۔ والدین کی ہمارے سے توقعات تھی کہ یار ہم جا کے آگے گھر کو سپورٹ کریں گے فائنینشلی، لیکن اب صورتحال بہت گمبھیر نظر آ رہی ہے ہمیں۔ تاہم ان طالب علموں کے لیے اساتذہ کے پاس مثبت پیغام بھی ہے۔ شعبہ صحافت کے پروفیسر محمد فہیم کے مطابق موجودہ دور ڈیجیٹل میڈیا کا ہے اور نئے طالب علموں کے لیے جدید صحافت کے شعبے میں بہت سے مواقع موجود ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا مستقبل تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور روشن لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے ایک زمانہ تک کہ جب اس طرح کی خبریں اگر آتی سامنے تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ ہے کہ ویب ہے، آن لائن کام کر سکتے ہیں لوگ، اپنے بلاگز پہ کام کرتے ہیں، ویب سائٹس ہیں، کسی کے پاس جاب نہ کر رہا تو وہ خود اپنے لیے خود جاب کریٹ کر سکتا ہے مارکیٹ میں۔ جبری برطرفی سے بچنے اور آزادی سے صحافت کرنے کے لیے کئی سینئر صحافی پہلے ہی اپنی ویب سائٹس اور بلاگز بنا چکے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں اب اساتذہ آن لائن جرنلزم کے بارے میں بھی پڑھا رہے ہیں تاکہ طالب علم دور جدید کے تقاضوں کے مطابق صحافت بھی کر سکیں اور اپنے لیے روزگار بھی حاصل کر سکیں۔ مرتضی ظہری، اردو VOA، کوئٹہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پالتو جانور بہت سے لوگوں کے لیے ایک ایسا دوست ہوتا ہے جسے وہ کسی بھی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتے، وہ ان کے لیے جذباتی سطح پر ایک سہارا ہوتا ہے۔ امریکہ میں تشدد کا شکار ہونے والی بہت سی خواتین صرف اس لیے شیلٹر ہومز میں نہیں رہ پاتی کہ وہاں انہیں اپنا پالتو جانور رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے نیو یارک میں اب ایک ایسا شیلٹر ہوم کھولا گیا ہے جہاں انسان اور ان کے یہ دوست ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پیپل اینڈ اینیملز لیونگ سیفلی یا پیلز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں انشمن آپٹے۔
ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کی ہوپ ڈاوسن اپنی ڈاگ کوکو کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتی ہیں۔ جب ہوپ کے خلاف گھریلو تشدد کی حد ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی کوکو کو لے کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس کی فکر تھی کہ زیادہ تر شیلٹرز میں پالتو جانوروں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب مجھے کوکو کو کچھ روز کے لیے پالتو جانوروں کے بورڈنگ ہاؤس میں رکھنا پڑا تو بچوں کو تسلی دی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تاہم اندر سے میں بہت پریشان تھی کہ کیا ہوگا۔ اس تمام صورتحال میں وہ پہلی بار تھا کہ میں رو پڑی۔ لیکن ہوپ کو سہارا ملا نیو یارک کے پیپل اینڈ اینیملز لیونگ سیفلی یا پیلس پروگرام کا۔ اس پروگرام کے تحت گھریلو تشدد کے متاثرین کو ان کے پیٹس کے ساتھ پناہ دی جاتی ہے۔ نیو یارک شہر کی انتظامیہ اس پروگرام کو سپورٹ کر رہی ہے۔ نیو یارک اور پورے ملک میں قتل ہونے والی ہر 3 میں سے 2 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ جہاں دوسرے تمام جرائم میں کمی ہوئی ہے، گھریلو تشدد کی شرح وہیں کی وہیں ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے ہمیں پائلٹ پروگرام شروع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں پہلے تو ہم نے پہلے سے موجود شیلٹرز ہی میں مختصر تعداد میں پالتو جانوروں کو رکھنے کی اجازت دی۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے اس حوالے سے ایسے شیلٹرز کی ضرورت کو ثابت کر دیا ہے جہاں گھریلو تشدد کے متاثرین اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ پناہ لے سکتے ہیں۔ اسی مقصد سے حال میں نیو یارک کے سب سے بڑے پیلس شیلٹر کو کھولا گیا۔ نئے شیلٹر میں 30 مکان ہیں جن میں 100 کے قریب سروائیورز اور پیٹس رہ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی بچوں کے کھیلنے اور پیٹس کو نہلانے اور واک کرانے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ نیو یارک سٹی کے ڈومیسٹک وائلنس ہیلپ لائن سے آئے سروائیورز یہاں 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں۔ خود پیلس شیلٹر میں رہ چکی ہوپ اس کی اہمیت کو دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہیں۔ اگر انہیں علم ہوگا کہ ایک محفوظ جگہ موجود ہے جہاں وہ تشدد کی علامات واضح ہوتے ہی اور ہسپتال اور مردہ خانے جانے سے بہت پہلے جا کر پناہ لے سکتی ہیں تو وہ نکل جائیں گی۔ تو ایسے شیلٹر جانے بچانے کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پروگرام کو چلانے والا اربن ریسورس انسٹیٹیوٹ دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر ایسے کئی اور شیلٹرز کھولنا چاہتا ہے۔ اوشمان آپٹے، اردو VOA، نیو یارک۔ گاڑیاں اسمبل کرنی ہو، بھاری سامان اٹھانا ہو یا لوگوں کو معلومات مہیا کرنی ہو، روبوٹس اب بہت سے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ماہرین کی کوشش ہے کہ روبوٹس ان بچوں کی مدد بھی کر سکیں جو آٹزم کے مرض کے باعث عام لوگوں کی طرح بات چیت نہیں کر پاتے۔ 6 سال آڈرین اپنے روبوٹ دوست کیوی کے ساتھ ایک گیم کھیل رہا ہے۔ آڈرین آٹزم سے متاثر ہے اور کیوی کوئی کھلونا نہیں بلکہ سماجی مددگار روبوٹ یا سوشلی اسسٹو روبوٹ ہے۔ سوشلی اسسٹو روبوٹکس ایک نئی فیلڈ ہے جو 15 سال پہلے قائم کی گئی تھی۔ اس کا مقصد ایسے روبوٹس بنانا ہے جو لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آٹزم سے متاثر کئی بچے نہ صرف روبوٹس کو مثبت رد عمل دیتے ہیں بلکہ ان کی سماجی آداب سیکھنے کی جانب بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی مدد سے روبوٹکس کی ماہر مایا مٹارک اور ان کی ٹیم یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی لیب میں یہ خاص روبوٹس بنا رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی شکل بنانے کے لیے کٹپتلیاں بنانے والے ایک فنکار سے مدد لی ہے۔ اپنی نوعیت کی اس پہلی فیلڈ اسٹڈی میں اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس طرح آڈرین جیسے بچے گھروں میں اس سوشلی اسسٹو روبوٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اگر روبوٹ کو طویل عرصے تک گھر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ پروفیسر مٹارک اور ان کے طالب علم ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جزیل رگوسو کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے گیمز بنانے، خاندانوں کو بھرتی کرنے اور بچوں میں اس پروگرام سے ہونے والی بہتری جاننے میں مدد کی ہے۔ گھر پر کیے گئے اس تجربے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ایجاد لائیں جو بچوں میں علاج جیسا اثر ڈالے۔ ابتدائی نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ بچوں کی حساب کی صلاحیت بہتر ہو رہی ہے اور روبوٹ نے بہت سی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ہر سیشن میں بچہ اور روبوٹ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ویڈیو اور آڈیو موصول ہو رہی ہے۔ ہمیں گیم سے پرفارمنس مل رہی ہے جس کا جائزہ لینا ہے۔ آنکھوں کی حرکتوں سے لے کر زبانی گفتگو تک جتنا ہو سکتا ہے ٹیم اسے دستاویز کی شکل دے دیتی ہے۔ بچوں میں انسانی تھراپسٹ سے رابطے کی جگہ لینے کے علاوہ سوشلی اسسٹو روبوٹس تنہا، اکیلے اور ذہنی دباؤ کا شکار لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔
जहाँ लोग मदद नहीं कर सकते वहाँ ये उनकी जगह ले सकते हैं। आइडिया ये नहीं कि ये लोगों की जगह ले, लेकिन जब यहाँ कोई ना हो वहाँ कोई ना कोई होना चाहिए। जरूरत पर काम आने वाला ही दोस्त होता है, चाहे वो इंसान हो या रोबोट। फेथ लेपिडस के साथ वड्डा खलील, उर्दू VOA। और आखिर में चलते हैं भारत के शहर मुंबई, जिसकी कच्ची आबादी धारावी देखने में तो गुर्बत की तस्वीर है, लेकिन जहां रोजाना लाखों करोड़ों का कारोबार होता है काठ कबाड़ का। इस कारोबार से सिर्फ मुंबई वाले ही नहीं, मुल्क के दूसरे हिस्सों के लोग भी अपने खानदानों का पेट पालते हैं। इसे करीब से देखने के लिए चलते हैं रितुल जोशी के साथ। रौनक, रफ्तार और रंगीनी के शहर मुंबई की एक पहचान और है। शहर के बीच बसी ये बस्ती धारावी, ये एशिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक है। मुश्किलात और मुफलिसी की तस्वीर नजर आता ये इलाका दरअसल लाखों लोगों का पेट पालता है। धारावी की खासियत है कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर कमाई का कोई जरिया मौजूद है, फिर चाहे वो जरिया कबाड़ ही क्यों ना हो। कबाड़ में से पैसा आना चाहिए, बस पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है ना, उससे अपना घर चल रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा डॉक्टर है, एक B फार्मा जो है उसका हो गया, M फार्मा कर रहा है। मुंबई शहर हर रोज तकरीबन 9000 मीट्रिक टन कूड़ा कबाड़ पैदा करता है। इसके 80% हिस्से के पहले स्टेज का सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग धारावी में होती है। यहाँ चल रही तकरीबन 15,000 रिसाइकलिंग यूनिट्स में कागज की रद्दी से लेकर प्लास्टिक, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक और ई-वेस्ट तक सब कुछ आता है। जो डंपिंग में माल जो जा रहा है लैंड फिलिंग में, तो उसमें से काफ़ी माल चुन के वो लैंड फिलिंग का बोझा काफ़ी कम कर देते हैं। जो हम लोग कलेक्ट करके लाते हैं वेस्ट पेपर या तो प्लास्टिक वेस्ट, उसका रीयूज होने के वजह से एनवायरनमेंट में भी फ़र्क आता है और एनवायरनमेंट भी काफ़ी बचता है। यहाँ काम करने वाले ज्यादातर अफराद दूसरे इलाकों से आने वाले मजदूर हैं, जो काम की तलाश में दूर दूर की रियासतों से आते हैं। धारावी में इनकी अपनी रोजी रोटी तो चलती ही है, गांव कस्बों में पीछे रह जाने वाले इनके घर वालों का भी गुजारा होता है। 7-8 साल से कर रहे, कमा के मकान बनाया, माँ बाप को सबको खुश रखा है। 2-6 महीने एक साथ में पैसा जमा हो जाता है, गाँव में 100-200 कमाते जमा में होते हैं। दिन रात दौड़ते भागते इस शहर को याद भी नहीं रहता होगा कि उसकी रौनक और चकाचौंध बनाए रखने के लिए न जाने कितने लोग धारावी की स्याह गलियों में घूम रहते हैं। लेकिन धारावी की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि यहाँ न तो गुर्बत और न ही कचरे का ढेर हौसले और उम्मीदों की उड़ान को रोक पाता है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, मुंबई। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, हल्क, ये और कई दूसरे नामवर सुपर हीरोज दुनिया को देने वाले स्टैन ली इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 95 बरस थी। तकरीबन 70 साल करियर में इस अमरीकी ने मार्वल कॉमिक्स के प्लेटफॉर्म से क़ारीन को दर्जनों ऐसे किरदारों से मुतारिफ कराया जो नस्ल दर नस्ल मकबूल हैं। इनके सुपर हीरोज पर मबनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन $20 अरब कमा चुकी हैं। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।